السلام علیکم جی، گڈ مارننگ، کیسے ہیں آپ سب؟ تو آج یہ منڈے کی صبح ہے اور ویک کا پہلا دن ہے، تو میں ادھر آ کر کے ڈرائنگ روم وغیرہ سمیٹ رہی تھی۔ کل کیونکہ میچ بھی تھا تو بس ہم لوگ انجوائے کرنے میں ہی زیادہ لگے ہوئے تھے، کام وام کم ہوا۔ باہر سے بریانی منگوا لیا تھا دوپہر میں، رات کے لیے پھر ٹکے وغیرہ آ گئے تھے، تو کل کا دن تو بس ایسے ہی گزر گیا۔ اب آج میں صبح اٹھی ہوں تو پھر آج کیونکہ میری بیٹی کو واپس سسرال بھی جانا ہے۔ اچھا، یہ ہیپی برتھ ڈے مستقل لگا رہتا ہے میرے ڈرائنگ روم میں، ماشاء اللہ ہر ہفتے ان لوگ کی سالگرہ ہوتی ہے۔ تو ایک طرف میں ہیلپر سے کمرہ سمیٹوا رہی تھی، دوسری طرف پھر میں سوچی تھی کوکنگ ایسی کیا کر لوں جو لائٹ بھی ہو اور لنچ میں کھا لیں آرام سے، بچے بھی کھا لیں۔ اور یہ دیکھیں ہر جگہ سامان پھیلا ہوا ہے، کچھ نہ کچھ ہر طرف بکھرا ہوا ہے، تو میں نے سوچا سب سے پہلے ڈرائنگ روم کو سمیٹ لیتی ہوں۔ یہ ٹیبل پہ کچھ سامان رکھا ہوا ہے جو میری بیٹی کا ہے، وہ لے کر جائے گی۔ پھر اس کے بعد میں یہاں سے کچن میں آ گئی۔ تھوڑی ویڈیو میں میری نواسیاں بھی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی کہیں کہیں پر۔ تو میں کچن میں آ گئی اور میں نے جلدی کھانا چڑھا دیا تھا، بس ایسی مرغی کا ہلکا سا شوربے والا سالن، اور جس میں نے نہ کوئی دہی ڈالی ہے، نہ کوئی قورمہ ہے، نہ ٹماٹر، نہ کڑاہی، کوئی بھی اس طرح کی چیز نہیں ہے، بس سادہ چکن کا سالن ہے، اور اس کے ساتھ میں نے مونگ کی دال کی بھنی ہوئی کھچڑی بنا دی ہے۔ مجھے لگا کہ یہی اس وقت سب سے اچھا رہے گا، ہلکا پھلکا اور فٹافٹ بن بھی جائے گا، کیونکہ کپڑے وپڑے بھی کافی جمع تھے، سب سمیٹنا تھا، بیٹی کو جو اپنا رکھنا تھا سامان اس کا سارا ایک جگہ کیا، اور بچوں کو بھی دیکھ رہی تھی، کھیل رہے تھے بچے۔ میری بیٹی ابھی سو رہی ہے، وہ نہیں ابھی اٹھی ہے۔ اتنی دیر میں نے سوچا میں اپنا کچن کا کام کر لوں۔ جب چاول دم پر آئے گا تو پھر میں اس کے اوپر براؤن پیاز ڈال دوں گی، اور دہی کا میں نے رائتا بنا لیا ہے، زیرے والا سلاد بنا لیا ہے، تو یہ ایک اچھا کمبینیشن ہو جائے گا لنچ کے لیے۔ پھر ڈنر کا سوچتی ہوں شام میں ڈنر میں کیا بنانا ہے، کیونکہ صرف میرے ہسبینڈ اور میں ہوں گی، تو میرے خیال سے میں کوئی شاید سبزی بنا لوں رات کے وقت۔ سارے رات کے برتن میری ہیلپر آئی تھی، سارے دھو کر کے اس طرح پھیلا کر گئی ہے۔ اب جب یہ سب سوکھ جائیں گے پھر اپنی جگہوں پہ پراپرلی ان کو رکھوں گی۔ کافی برتن ہو گیا تھا کل رات کا، کل شام کا سب رکھ دیا تھا۔ سنڈے کے دن ویسے بھی تھوڑی سستی رہتی ہے، دل نہیں چاہتا، پھر منڈے سے بالکل ایکٹیو ہو جاتا ہے انسان، جیسے کوئی ایک سولجر تیار ہو جاتا ہے نا کہ بس اب آج سے کام شروع۔ یہ میری ہیلپر ہیں، کپڑا دھوتی ہے، صفائی کرتی ہے، آ کر مہنگائی کا رونا رو رہی تھی۔ صحیح بات بھی ہے، جب ہم لوگوں کو اتنا مہنگائی لگ رہی ہے تو یہ لوگوں کو کتنی زیادہ محسوس ہوتی ہوگی، مگر کیا کر سکتے ہیں، ہم لوگوں سے بھی جتنا ہوتا ہے کر دیتے ہیں۔ یہی کہہ رہی تھی کہ پورا نہیں ہوتا ہے، کرایہ اتنا چلا جاتا ہے، بس دیکھیں اللہ رحم کرے، دعا ہی کر سکتے ہیں۔ میں اس کو یہی کہہ رہی تھی کہ سبھی پریشان ہیں، صرف تم لوگ تھوڑی ہو، ہر چیز ہے، ہم لوگوں کو بھی دیکھو، پیٹرول ہے، الیکٹرک ہے، ہم لوگوں کو بھی کتنا ایکسٹرا یہ سب کا پیسہ دینا پڑ رہا ہے، ہر چیز پہ ٹیرف بڑھ گیا ہے۔ بس صبح کے ٹائم پہ یہی سب ہو رہا ہوتا ہے، بچے سب پینٹنگ میں لگے ہوئے ہیں، بیٹھ کر کے میری دونوں نواسیاں اور میری جو لڑکی جو رہتی ہے ساتھ، تینوں اپنا پینٹنگ وغیرہ کر رہے ہیں۔ میں نے اے سی چلا دیا ہے کیونکہ بے انتہا گرمی ہو رہی ہے، کچن میں کھڑا ہونا مشکل ہو رہا ہے،
اتنی گرمی ہو رہی ہے. اب آپ کو لاؤنج بھی ساری طرف سامان رکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا. اچانک سے بالکل اتنے کالے بادل آ گئے. یقین کیجیے ایسا موسم چینج ہوا ہے کراچی کا. میں فوراً کوریڈور میں آ گئی اپنی نواسیوں کو لے کر کے. اور آپ یہ دیکھیے آسمان کی طرف کس طرح کالے بادل آ رہے ہیں. ہمارے اپارٹمنٹ کے اوپر کو کور کر دیا ہے. اتنے زیادہ اچانک سے بالکل اندھیرا ہو گیا. اتنا اندھیرا ہو گیا نا کہ لائٹ وائٹ جلانی پڑ گئی ہم لوگوں کو اپنے باہر پیسیج کی. پھر میں ادھر بچوں کو لے کر کھڑی رہی. بارش نہیں شروع ہوئی تھی. ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور اتنی تیز ہوا چل رہی تھی, طوفانی ہوا. باہر لگ رہا تھا چیزیں اس طرح پھینکا رہی ہیں, درخت ٹیڑھے ہو گئے. بہت تیز ہوا چل رہی تھی, ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. لیکن پھر ہم لوگ یہاں پہ کھڑے ہو کے ویٹ کر رہے تھے کہ بہت تیز اگر بارش ہوگی تو ہم لوگ نہانے جائیں گے. بچے بھی ضد کر رہے تھے کہ ننا ہم بھی آپ کے ساتھ نہانے جائیں گے. بارش شروع تو ہو گئی لیکن پھر میں ڈر گئی کہ میں بچوں کو لے کر کے جاؤں یا نہیں, کیونکہ جتنی تیز ہوا ہے, الیکٹرک وائر ہیں, پھر راڈز ہیں, گرلز ہیں, یہ وہ کوئی بھی چیز خدا نہ کرے ٹوٹ کر اگر گر گئی تو اللہ نہ کرے کوئی بڑا نقصان نہ ہو جائے. میں نے بچوں سے کہا کہ بیٹا یہیں پہ کھڑے ہو کر کے دیکھ لو, بارش انجوائے کر لو, اور نیچے اترنے کا نہیں ہے. دیکھو کوئی بھی نہیں ہے. اگر اور بچے بھی ہوتے نا تو میں تم لوگ کو لے کر اترتی, لیکن دیکھو کوئی بچہ نہیں ہے. ہاں اس طرح ہاتھ آگے کر کے ہم لوگ خوش ہو رہے تھے کہ بارش کتنی تیز ہو رہی ہے, چیک کر رہے تھے. تو یہ تھی جی آج کی میری ویڈیو. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.